اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا فی الدین اللهم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ، ایز دا نیم سجیسٹ، قیامہ مطلب قیامت کا ٹاپک اس میں ڈیل کیا گیا ہے، قیامت کے متعلق اس کی منظر کشی کی گئی ہے اور قیامت کے جو حوادث ہیں اس کے بارے میں یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ کل 40 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی سورہ ہے اور یہ مکی دور کے بالکل ابتدائی دور کی سورہ ہے یہ، اور اس کے بعد جو آ رہی ہے سورہ انسان جس کا دوسرا نام سورہ دہر بھی ہے، تو وہ دونوں سورہ ایک ہی دور کی اور ایک ہی ٹاپک کو وہ کرتی ہے، شو کرتی ہیں۔ اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ جو سورہ قیامہ، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے برحق ہے، مطلب اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ دوسری بات، قیامت کی دلیل انسان کے خود نفس میں موجود ہے، اس کی ضمیر کے شکل میں۔ جب انسان کیا کرنے لگتا ہے، کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اور جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ضمیر بیٹھا ہوا ہے وہ خود بھی بیان کرتا ہے کہ ایک دن جو حساب کتاب کا ہے تو ڈر کے کام کرو۔ وہ خود اندر والا جو ضمیر ہے، جو نفس ہے، نفس لوامہ، وہ اس چیز کو اجاگر کرتا ہے، اور عقل بھی اس کی کیا کرتی ہے، اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے کہ یہ جو چیز ہے حق اور باطل، اس کو عقل خود سمجھ سکتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، یہ فطرت میں اللہ نے چیزیں ڈال دی، تو فطرت بھی کیا چیز کرتی ہے، قیامت کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیوں قیامت کا یا انکار کرتا ہے، یا اس سے غفلت دکھاتا ہے، یا اس کو اگنور کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک بلی ہوتی ہے، بلی اگر کبوتر کا شکار کرنے جاتی ہے تو کبوتر کیا کرتا ہے، آنکھ بند کر لیتا ہے نا۔ اس کا کیا مطلب ہے، بلی غائب ہو گئی، بلی تو ہے نا، کبوتر نے اپنی آنکھوں کو مون لیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ چیز نہیں ہوگی۔ انسان بھی ایسے ہی قیامت سے، موت سے اپنی آنکھوں کو موندا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ چیز آنے ہی نہیں والی۔ وہ تو برحق ہے، موت بھی آنی ہے اور قیامت بھی آنی ہے، تو آنکھ مون لینے سے کوئی حل نہیں نکلنے والا، وہ آئے گی اور اچک کر لے جائے گی، بلی کبوتر کو پکڑ کر لے جائے گی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا وقت پوچھنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا، البتہ تم یہ کرو، آنکھیں مت بند کرو، بلکہ اس کے لیے تیاری کر لو، تاکہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو کچھ جواب دینے کے قابل ہو جاؤ۔ چلیں انشاءاللہ ہم شروع کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ یعنی قیامت۔ لا اقسم، اب دیکھیں وہاں پر مشرکان مکہ آپس میں ڈسکشن چل رہے ہیں، قیامت ہوگی کیا نہیں ہوگی۔ کوئی کہہ رہا ہے ہوگی تو موت کے بعد تو کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں بن جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، کیسے کوئی جوڑے گا، آج تک ہم نے اپنے باپ دادا کو تو اٹھتے نہیں دیکھا، تو کیسے ہم پر قیامت طاری ہوگی۔ تو اس کی دلیل، اس کی قسم کون کھا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا نہیں، جو تم باتیں کر رہے ہو نہیں، ایسی باتیں نہیں ہے، بلکہ اقسم، الف میں قسمہ، قسم کھاتا ہوں، بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی، یعنی میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں۔ اور کون قسم کھا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ان کے سامنے پوری طرح سے اوپن ہے کہ وہ صادق اور امین ہے۔ 40 سال تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سچ کہتے سنا ہے، اور یہ بالکل شروعاتی دور کی سورہ ہے کہ تم نے مجھے صادق کہا ہے، تم نے مجھے امانت دار کہا ہے، تو میں کبھی بھی جھوٹ اس چیز کے بارے میں بھی نہیں بولوں گا، میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ یعنی تم میری صداقت پر اتنا یقین کرتے ہو کہ میں قسم نہیں بھی کھاؤں کہ میری زبان سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو تم اس پر ایمان لاتے ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہاں پر کہ تم نے میری ہر بات پر یقین کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے تھے اور کہا، اے قوم والو، اگر میں کہوں
اس صفا کے پیچھے، کوئی صفا کے یا جو صفا پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے تمہارے اوپر ایک بہت بھاری لشکر آ کر حملہ کرنے والا ہے، تو تم یقین کر لو گے؟ کہا ہم لشکر کو بعد میں دیکھیں گے، آپ کی بات پر پہلے یقین کریں گے، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ صادق اور امین ہیں۔ تو وہی نبی جن کو تم کیا کرتے ہو؟ صادق اور امین کہتے ہو، وہی نبی قسم اٹھا رہا ہے، جس کو قسم اٹھانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی، تم نے ہر اس کی بات پر لبیک کہا، انہی نبی نے کیا کیا ہے؟ قسم کھائی ہے تمہارے سامنے کہ قیامت کا دن واقع ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اب لوامہ کیا ہے؟ ملامت کرنے والا نفس۔ نفس تین قسم کے ہیں، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس امارہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ تو یہاں پر ایک ہوتا ہے امارہ۔ امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، تو حکم دیتا ہے یہ کر لے، وہ کر لے، وہ کر لے، شریعت کے خلاف چلا جا، اللہ کے خلاف چلا جا، سوسائٹی کے فیور میں چلا جا، ایسا بھی کر لے، ویسا بھی کر لے، خلوت میں ہے گناہ بھی کر لے۔ یہ کیا کرتا رہتا ہے؟ ابھارتا رہتا ہے گناہ کی طرف۔ اور یہ لوامہ کیا کرتا ہے؟ یہ الارم کرتا ہے، دیکھو یہ غلط ہے، جس کو ہم کانشینس یعنی ضمیر جس کو کہتے ہیں، نفس لوامہ مطلب ضمیر، تو یہ کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے، دیکھو غلط کر رہے ہو، مت کرنا۔ یہ کر لینے کے بعد اور زیادہ کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے، تم نے غلط کیا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے اس کے ساتھ دھوکا کیا۔ وہ اپنے ضمیر کو نہیں سیٹسفائی کر سکتا، پوری دنیا کو بتا دے گا، دلیلیں پیش کر دے گا کہ میں بالکل صحیح راستے پر ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن اس کا دل جانتا ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ وہ اس کو بار بار کیا کرتا ہے؟ پن پوائنٹ کرتا رہتا ہے، غلط 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 غلط، تم غلط کر رہے ہو۔ تو یہ نفس لوامہ اور امارہ میں ہمیشہ کیا رہتی ہے؟ سمجھ لیں ایک بحث چلتی رہتی ہے۔ وہ حکم دیتا ہے غلط کر لو، یہ کہتا ہے مت کرو، کرو مت کرو، مت کرو مت کرو۔ اب جس کو بھی کھانا کھلا دیا جائے، جس کو بھی فیڈ کر دیا جائے، جس کو بھی مضبوط اور طاقتور کر دیا جائے دونوں میں سے، بس وہی پھر آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے امارہ کو مضبوط کر دیا، فربا کر دیا، موٹا کر دیا، تازہ کر دیا، تو پھر یہ جو ہے کم ہو جائے گا۔ اس نے اعلان کیا مت کر گناہ، یہ کیا کر رہا ہے؟ کر دیا۔ اب اللہ نے کہا ہے نا کہ جب انسان گناہ کرتا جاتا ہے ایک ایک داغ لگتا چلا جاتا ہے، پھر اس نے دوسرا کرنے کی کوشش کی، اس نے پھر سے ملامت کی کہ مت کرو مت کرو، اس نے پھر وہ گناہ کر لیا۔ یہ بات کس کی سن رہا ہے؟ امارہ کی سنتا جا رہا ہے، اور اس کو کیا کرتا جا رہا ہے؟ سپریس کرتا جا رہا ہے۔ تو جس قدر یہ اس لوامہ والے نفس کو سپریس کرے گا، ضمیر کو سپریس کرے گا، اتنا ہی امارہ کیا ہوگا؟ ابھرے گا۔ اور جب امارہ پورے زور اور شور سے ابھر جاتا ہے تو پھر یہ بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر اب تم جو چاہے کرتے پھرو، حیا چلی گئی، شرم چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، اب جو چاہے کرتے پھرو۔ تو جب تمہیں اللہ رب العزت سے، اپنے نفس سے، اپنی جان سے حیا چلی گئی، تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ یہ بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ تم نے کیا کیا؟ بار 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 بار، دیکھیں الارم بجتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بند کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر بجتا ہے، بند کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور پھر آنکھ کھلتی ہے، ارے بہت دیر ہو چکی ہوتا ہے نا، تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ ہم یہی کرتے کرتے اس الارم کو بند کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، یعنی ہم گناہوں میں بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یعنی یہ جو ملامت کرنے والا ضمیر ہے، یہ بتاتا ہے اچھائی اور برائی کو، یہ بتاتا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے نا۔ اگر دیکھیں کوئی اچھائی برائی نہیں ہے تو پھر جو بھی کر لو، لیکن اگر کوئی اچھائی برائی ہے تو اس کا مطلب قیامت بھی ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی بندہ ہے جو اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے مار رہا ہے، وہ قربانیاں دے رہا ہے، وہ نفس کو مارے جا رہا ہے کہ بھائی میں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا، اللہ نے منع کیا، حرام نہیں کھانا، حرام چیز نہیں دیکھنی، وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ اس نفس امارہ کو سپریس کر رہا ہے، کر رہا ہے، کر رہا ہے، کر رہا ہے، اور مر مر کے زندگی جی رہا ہے، اور اسی میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس کو کیا ریوارڈ ملا اگر قیامت کا دن نہ ہو؟ تو کچھ نہیں ملا نا، خالی محنتیں کری۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی محنت کا اجر قیامت کے دن دینا ہے۔ اگر تم نے نیکی کی طرف اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ ابھار لیا، اپنے نفس امارہ کو دبا دیا، اس ضمیر کی بات سن لی، تو یقیناً قیامت کا دن تمہارے ہی لیے ہے۔ وہ کیا کر دے گا؟
تمہارے حق میں فیصلہ کر دے گا، اور اگر تم ہمارا کی بات سنتے رہے تو پھر قیامت کا دن تمہارے خلاف ہے۔ تو ایک دن تو ایسا یقیناً ہونا چاہیے کہ جن پر ظلم ہوا، جنہوں نے سیکریفائسز کیے، جنہوں نے قربانیاں دی، تو ان کو ان کا اجر مل جائے، اور وہ جو اللہ سے شک ہو کر، الگ ہو کر، ہٹ کر چلتے رہے، مخالفت کرتے رہے، تو کچھ تو ایک دن ہونا چاہیے نا جو ان کی مخالفتوں کا ان کا کیا مل جائے، ان کو اجر مل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ضمیر بھی گواہی دیتا ہے کہ اچھائی برائی کا صلہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ کیا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا یا وہ گمان کرتا ہے انسان، کیا گمان کرتا ہے انسان، ان کے، لن ہرگز نہیں، نون ہم جمع کریں گے، عظامہ اس کی ہڈیوں کو، کیا گمان کر بیٹھا ہے انسان، ان اور لن دو ورڈ ہیں، کہ نہیں ہم جمع کرنے والے اس کی ہڈیوں کو، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلا بلکہ، کیوں نہیں، وائی ناٹ، قادرین قدرت رکھتے ہیں، علی اس پر، ان کے، نسوی نون ہم تسویہ کر دے، برابر کر دے، پروپورشنیٹ کر دے، بنانا ہوں اس کی پور کو، بنانا انگلی فنگر ٹپس کو کہا جاتا ہے، بلا کیوں نہیں، قادرین قدرت رکھنے والے ہیں، اس پر کہ ہم برابر کر دیں اس کے پور۔ انسان اپنے پورے وجود کو سمجھتا ہے کہ ہم نہیں جوڑ سکیں گے، ہم تو اس کے پور جوڑنے پر کیا ہے، قادر ہیں۔ پور کی بات یہاں پر جب آئی تو لوگوں نے، سائنٹسٹ نے جب اس کے اوپر غور کیا کہ اللہ رب العزت ان پور کی کیوں بات کرتا ہے، تو دیکھیں آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ہر بندے کا پور ڈفرینٹ ہے، سب کا، جبھی تو ہم لوگ یو آئی ڈی بنوا رہے ہیں نا، لگا کے ہر بندے کا، اگر وہ اس کا پوری شناخت بھی مٹ جائے، اگر اس کا انگوٹھا مل جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے اللہ رب۔ دیکھیں خالی کیا ہے، وہی گول گول دھاریاں ہیں، لیکن ہر بندے کی الگ ہے۔ امیجن کریں نا، ہم کتنی، اگر 10 دھاریاں ہیں، کتنے کمبینیشن اور پرمیوٹیشن ہو سکتے ہیں، مشکل سے 100 ہوں گے، 10 ہوں گے، 1000 ہوں گے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ایک ایک پور کا ہر بندے کا الگ بنایا ہے۔ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں ہر بندے کے ڈفرینٹ ہے۔ یہاں آپ ریٹینا، ہمارا یہ جو ریٹینا ہے، ہمارا یہ جو فنگر پرنٹ ہے، اور یہ انسانوں میں نہیں ہوتا، جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ زیبرا جو کراس لائنز ہوتی ہیں، ہر زیبرا کی الگ ہوتی ہے، ہمیں تو خالی کالا سفید دکھ رہا ہوتا ہے نا، نہیں، ان کا بھی الگ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ جو دا شیل سیپ جو ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ جو ہوتے ہیں کنگورے جو ہوتے ہیں، وہ تو سب ایک جیسے دکھتا ہے نا ہمیں، نہیں، وہ بھی الگ ہوتے ہیں، ہر کسی کا الگ کمبینیشن ہوتا ہے، اس کے اندر سائز کا ڈفرینس ہوگا، اس کے اندر کلر کا ڈفرینس ہوگا، ایون اس کے نمبر کا ڈفرینس ہوگا۔ ہر سال ان کا ایک رنگ بڑھتا ہے، ایک سال پہ ایک رنگ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی ایج بھی بتاتا ہے، یہ اتنے سال کا ہے، اتنے سال کا، یہ اتنے سال کا، اتنا ہے، اتنا اتنا اتنا، کتنے رنگز ہیں اس کے سیپ کے اوپر، اتنے وہ سال کا ہوتا ہے، تو ہر سال ایک رنگ بھی بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈی کو نہیں جوڑ سکتے، ہڈی تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو اس کے پور جوڑ دیں گے۔ یعنی سوچیں قبر کے اندر کتنے سارے لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کی انگلی کسی اور کے اوپر آ گئی، ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العزت ایک ایک بندے کے فنگر پرنٹنگ، یہ سوچیں اللہ کے پاس کتنی زبردست ٹیکنالوجی ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں، کسی فنگر پرنٹ کے اوپر پوری دنیا میں بھی اس انسان کو کہیں پہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں نا۔ اللہ رب العزت پوری کائنات میں سے ڈھونڈ کر نکال لے گا، یہ پور اس کا ہے، یہ ہڈی اس کی ہے، یہ اس بندے کی ہے۔ جب انسان یہ سب کر رہا ہے تو اللہ رب العزت نہیں کر پائے گا؟ یقیناً کر لے گا۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، قادرین قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ہم تسبیحہ کر دیں، پروپورشنیٹ برابر کر دیں اس کی پور کو، اس کی انگلیوں کو، اس کے فنگر پرنٹس کو بھی۔ بل یرید الانسان، بلکہ وہ ارادہ کرتا ہے انسان، چاہتا ہے انسان، لیفجورا کہ وہ نافرمانی کرتا رہے، امامہ اس کے سامنے، یعنی انسان کیوں آنکھوں کو موند رہا ہے، کیوں اس چیز کو ماننا نہیں چاہ رہا، کیوں قیامت اور مطلب موت کا انکار کیے بیٹھا ہے، کیوں اس کو اگنور کرتا ہے، کیوں اس نے اپنی آنکھوں کو غفلت سے بند کیا ہے؟ کیونکہ وہ جس چیزوں میں پھنسا پڑا ہے،
फिज्र, फिस्क, नाफरमानी, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। जहां कुरान पर ईमान लाएगा, जहां इनकी बातों पर अमल करेगा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो इसको छोड़नी पड़ जाएंगी। क्योंकि कुरान क्या करता है, हराम के ऊपर रोक लगाता है, हलाल के ऊपर क्या करता है कि तुम्हें वो देता है, आगाही वो देता है, आमाजगी देता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इंसान अपने इसको नहीं छोड़ना चाहता ना फरमाने को, इसलिए वो कयामत को यकीन नहीं करना चाहता, इसलिए कयामत को इग्नोर कर रहा है, इसीलिए कयामत से आंखें मूंद लेता है कि अगर हम बात मान लें इनकी, अगर हम कुरान को मान ले, सूद भी छोड़ना पड़ेगा, हराम भी छोड़ना पड़ेगा, फिर हर चीज में हमें सोच सोच के काम करना पड़ेगा, ये भी हलाल हो, वो भी हलाल हो, ये भी ऐसा होना चाहिए, वो भी ऐसा होना चाहिए, इससे निकाह होना चाहिए, इससे तलाक होना चाहिए, ऐसे तलाक होना चाहिए। लेकिन हमने तो अपने रूल बनाए हुए, तो हमारे रूल तो बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे अगर हमने इसको क्या किया, इसके ऊपर ईमान ले आए। तो अल्लाह ने फरमाया बल्कि चाहता है इंसान के वो नाफरमानी अपने आगे भेजता रहे, वो अपने आगे इस चीज को छोड़े ना, इसीलिए वो इंसान क्या करता है, इस कयामत का इनकार करता है। यसअलु अय्याना यौमल क़ियामा, या वो सवाला सवाल करता है, अय्याना कब होगा, कब होगी, यौमल क़ियामा कयामत का दिन। मस्खरापन करता है, हंसी मजाक उड़ाता है, क्या कहता है, सवाल करेगा कब आने वाली है कयामत, या रसूल अल्लाह कब आएगी कयामत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं नजीर और बशीर हूँ, मैं कयामत का वक्त बताने नहीं आया हूँ। कितनी तैयारी है तुम्हारी, कयामत अगर आने वाली है कितनी प्रिपरेशन तुमने की है। एक इंसान को अगले दिन सफर पर जाना होता है, एक नेटिव प्लेस पर भी जाना होता है, कितनी तैयारियां करता है, एक दिन की तैयारी होती है नहीं, कब से तैयारियां कर रहा होता है। तो तुमको तो इतना तवील सफर तय करना है, तो उसकी कुछ भी तैयारी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा वक्त आ जाए। अगर हमें पता हो कि बस 2 घंटे में ट्रेन का सफर है, क्या हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे, 2 घंटे में कैसे तैयारी होंगी, कैंसिल कराओ टिकट, आगे बढ़वाओ, होगा ना। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हंसी मजाक करते हैं, ठट्टा बनाते हैं, सवाल करते हैं कब आएगी, कब आएगा वो कयामत का दिन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी से कहा इनसे पूछो कितनी तैयारी करके बैठे हो, जो बार बार कयामत की बात पूछते हो, बार बार कयामत का दिन पूछते हो। इजा बरिक़ल बसर, फिर इजा, जब बर्क मतलब बिजली, हाँ कड़क, जैसे बिजली चमकती है इंसान की आंख कैसे चौंधी आ जाती है। देखिए वो जो घर में काम होता रहता है चिंगारी का, तो कैसे वेल्डिंग का काम होता है, तो कैसे आंखें चौंधी आती हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त प्रोफेशनल। फिर जब फिर जब चौंधिया जाएंगी आंख, जब आंखों का ऐसे मिचने लगेंगी, वह खसफल कमर, अब ये कयामत के दिन की मंजर कशी की जा रही है, उसका पूरा मंजर बयान किया जा रहा है। फिर जब चौंधिया जाएगी आंख, और खसफल कमर यानी चांद का बेरंग हो जाएगा, बेनूर हो जाएगा। खसफल कमर कहा जाता है चांद ग्रहण को, और कसफल कमर कहा, कसफ शम्स कहा जाता है सूरज ग्रहण। तो कसफ होता है सूरज के लिए और खसफ होता है चांद के लिए। ख और काफ, ख से आएगा तो कमर के लिए और काफ से आएगा तो शम्स के लिए। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण। तो ग्रहण में क्या होता है, काला पड़ जाता है, मतलब उसकी रोशनी बेनूर हो जाती है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं बेनूर हो जाएगा चांद, वजुमिया शम्सु वल कमर, और जमा कर दिए जाएंगे, पेश और जेर पैसिव है, जमा कर दिए जाएंगे सूरज और चांद। देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को एक ग्रेविटी दी है, एक कशी से शकल दी है, यानी जब भी हम कोई चीज फेंकते हैं नीचे की तरफ गिरती है ना, कभी आसमान में उड़ती हुई दिखी नहीं, वो नीचे की तरफ गिरती है। तो जमीन के अंदर एक ऐसी ताकत है, एक एक कशी से शकल, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह चांद की अपनी है, सूरज की अपनी है, जिसकी वजह से क्या है, देखिए ये सूरज है, ये चांद है, और ये जमीन है। ये चांद अपनी तरफ जमीन को खींच रहा है, ये सूरज अपनी तरफ जमीन को खींच रहा है, दोनों के खींचने की वजह से जमीन अपनी तरफ खींच रही है। समझ रहे हो, अल्लाह फरमा रहे हैं जिस दिन बेनूर हो जाएगा चांद, उसकी ग्रेविटी खत्म, जब इसकी ग्रेविटी खत्म होगी, ये सब के सब एक दूसरे से टकराएंगे। अल्लाह ने फरमाया जहाँ सब मर्ज कर दिए जाएंगे, सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, मिला के। जो हमने वो देखा होगा ना, मैग्नेट, जो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपनी लैंग्वेज में, हाँ, ये चुंबक। हाँ, तो वो जो होती है ना, तो अगर आपने मैग्नेट लगाई है, उसके बीच में अगर लोहा
लोहा दोनों अगर बराबर होती है ना इंटेंसिटी की, तो बीच में लोहा अटका रहेगा, वो इधर ना जाएगा ना इधर। लेकिन अगर आपने ये वाली लोल चिपक हटा दी तो क्या होगा, ये से जाके चिपक जाएगा। अब जब ये एक का हटना होगा और ये इससे टकराएगा, सूरज घूमते घूमते चांद को भी टकराएगा। अल्लाह फरमा रहे हैं वो दिन होगा कि सारे अर्थ, सारे सूरज, चांद, सबकी ग्रेविटी खत्म कर दी जाएगी। वो जो ग्रेविटेशनल पुल है एक दूसरे की तरफ, वो खत्म हो जाएगा, तो सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जमा हो जाएंगे। कितना खतरनाक मंजर होगा ना वो, कि सारी चीजें एक दूसरे से टकरा रही होंगी। फिर कहेगा यकूलुल इंसानु यौमइज़िन अइनल मफर, और या वो कूलू कहेगा इंसानु इंसान, यौमइज़िन उस दिन, अइना कहाँ है, अल मफर फरार होने की जगह। मैं कहाँ भाग कर चला जाऊं, मैं कहाँ बचकर चला जाऊं, आज तो कोई फरार होने की जगह ही नहीं दिखाई दे रही। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरीके से वो अजाब पूरी दुनिया पर देखें। कोई जल्जला आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कच्छ और भुज में आया था 2006 में, तो वहां पर अगर जल्जला आ रहा था तो लोगों ने क्या किया, बाहर निकल कर चले गए ना, दूसरी जगह नहीं आ रहा है। लेकिन जब पूरी जमीन जल्जले से हिल रही है तो कहाँ जाएगा फिर इंसान। अल्लाह फरमा रहे हैं इंसान भागता फिरेगा, कहेगा कहाँ बचकर जाऊं, कहाँ पनाह तलाश करूं। आज तो हर बिल्डिंग गिर रही है, आज तो हर चीज क्या हो गई, तहस नहस हो गई, मैं किस जगह पनाह पाऊं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कहेगा इंसान उस दिन कहाँ है फरार होने की जगह, मफर, कल्ला ला वजर, हरगिज नहीं, नहीं है कोई जाए पना। वजर यानी नहीं छोड़ा जाएगा उनको, वजरा मतलब छोड़ना, यानी उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हरगिज नहीं, कोई फरार की जगह नहीं है। ला वजर नहीं छोड़ा जाने वाला, नहीं है कोई जाए पना, यानी छोड़ने की जगह नहीं है आज कोई भी। इला रब्बिका यौमा इज़िन अल मुस्तकर, इला तरफ, रब्बिका आपके रब की तरफ, यौमा इज़िन उस दिन, अल मुस्तकर करार होने की जगह है, ठिकाना। आज तो ठिकाना सिर्फ तुम्हारे रब के सामने जमा होने वाला है। आज तो ठिकाना क्या है, तुम्हारे रब की तरफ उस दिन करार पाना है, यानी हशर के मैदान में सबको जमा होना है। युनब्बउल इंसानु यौमा इज़िन बिमा क़द्दमा व अख़र, युनब्बिउ या वो, नबा खबर दे दिए जाएंगे, पेश और जबर आ रहा है, पैसिव, वो सब खबर दे दिए जाएंगे। वो सब कौन, इंसान, खबर दे दिए जाएंगे इंसान, यौमा इज़िन उस दिन, बिमा उसकी जो, क़द्दमा जो आगे भेजा, व अख़र और जो पीछे छोड़ दिया, जिसको ताखीर कर दी, जो पीछे छोड़ दिया। आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा, और पीछे एग्जैक्टली जो भी नेकी या बदी तुमने पीछे वालों के लिए एग्जाम्पल के तौर पर छोड़ी है, कि लोग देख देख के तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, कि मेरे बाप दादा, यही कहते हैं ना, हमारा वजदना आबा अना, हमने पाया अपने बाप दादों को, इसको हम वही करेंगे जो हमने हम बाप दादा को पाया। तो अल्लाह ने फरमाया हर इंसान को बता दिया जाएगा, देखो ये तुम आगे भेजे थे, ये नेकी ये बदी ये जो भी था, ये तुमने आगे भेज दिया, और साथ साथ या तो सदका जारिया या गुनाह जारिया तुम छोड़ गए थे, जो पीछे और जो आगे, जो भी कुछ तुमने अमल भेजे या आगे छोड़ दिए थे, जो पीछे आसार छोड़े थे, सब का सब उनको बता दिया जाएगा। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, अल्लाह क्या कह रहे हैं, बताने की भी जरूरत नहीं। क्यों, बल्कि इंसानों इंसान, अला नफ्सी अपनी नफ्स पर बसीरा, खूब देखने वाला है। एक इंसान पूरी दुनिया को धोखा दे सकता है कि मैं बहुत नेक पारसा हूँ, अल्लाह को और अपनी जात को धोखा नहीं दे सकता। उसको पता है मैं कितने पानी में हूँ, मैंने क्या अमल किया है, हर इंसान को पता होता है मैं कितनी अल्लाह की नाफरमानी करती हूँ, मैं कितनी अल्लाह की फर्मा बरदारी करती हूँ, हर इंसान को पता होता है। अल्लाह ने फरमाया कोई जरूरत नहीं है इनको बताने की, आज इतनी आंखें क्लियर हैं, जैसे कि कोई किसी ने क्या लगा दिया है, हाई डेफिनेशन कैमराज लगा दिए इनकी आंखों में। आज तो अपना हिसाब किताब करने के लिए इंसान खुद का, पढ़ा था ना हमने, आज इंसान अपना हिसाब करने के लिए खुद काफी है। अल्लाह ने फरमाया नफ्स अपना अंजाम, अपने अमाल देखने के लिए आज खुद काफी है, बल्कि इंसान अपनी नफ्स पर खुद क्या है, आगाह है, खुद देखने वाला है। और ये कयामत के दिन की बात नहीं है, ये दुनिया में भी ये मामला है। इंसान का जमीर, इंसान का जो कॉन्शियंस है,
جو نفس لوامہ ہے، امارہ ہے، سب اس کو کیا کرتے رہتے ہیں، انسٹنکٹ رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، پرووک کرتے رہتے ہیں. تو انسان جانتا ہے کہ میں اب کس راہ پر ہوں، میں اب کس موڑ پر ہوں، میں نیکی کی راہ پر چل رہا ہوں یا برائی کی راہ پر چل رہا ہوں. وہ خود اپنے نفس کو خوب بہت اچھی طرح سے دیکھنے پر قدرت رکھتا ہے. ریپیٹ کریں. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو القى معاذره ولو، اور اگرچہ، اور چاہے، القا وہ ڈالے، معاذره اس کی معذرتیں، اس کے ایکسکیوزز، کتنا بھی لوگوں کے سامنے ایکسکیوزز اور مطلب دلیلیں پیش کر دے، لیکن وہ اپنی نفس کو خود دیکھنے والا ہے. اسی کے کنٹینیوشن میں کہ انسان اپنی نفس سے خود باخبر ہے، خود دیکھنے والا ہے، چاہے وہ کتنے بھی دھوکہ دے دے لوگوں کو. لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اللہ کو اور نہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. لا تحرک به لسانک. اب یہاں سے ٹاپک شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. لا نہیں، تا آپ، حرک حرکت دیں، مطلب ہلائیں، ٹھیک ہے. نہیں آپ موو کریں، نہیں آپ حرکت دیں، بھی اس کو، اس سے، لسانک آپ کی زبان کو، نہیں آپ حرکت دیں اس کو، اس سے، لسانک آپ کے لسان کو، یعنی جب اس کو پڑھ رہے ہیں، کس کو، قرآن کریم کو، تو نہیں آپ تیزی سے جلدی جلدی ہلائیں اپنی زبان کو. لِتَعْجَلَ بِهِ، لی تاکہ، تعجلا آپ جلدی یاد کر لیں، بھی اس کو، نہیں آپ حرکت دیں اس کو پڑھتے وقت اپنی زبان کو، تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہیں کچھ اسکپ نہیں ہو جائے، میں جلدی جلدی پڑھ لوں اور سب کچھ یاد کر لوں. اللہ نے فرمایا اب کیوں جلد کر رہے ہیں، آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا، آپ جلدی نہیں کریں، آپ تیزی سے زبان کو نہ ہلائیں بلکہ اطمینان سے پڑھیں. جو آپ سن رہے ہیں اس کو ریپیٹ کریں. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اور اِنَّا بے شک، علینا ہم پر ہے، مطلب ہم پر ذمہ داری ہے کس چیز کی، جمعہ اس کو جمع کر دینے کے بھی، وقرآنہ اور اس کو پڑھا دینے کی بھی. ہم نے آپ کی طرف بھیجا، ہم ہی ذمہ لیتے ہیں آپ کو جمع کر دینے، یعنی آپ کے دل میں اس چیز کو جمع کر دینے کی بھی اور آپ کو پڑھا دینے کی بھی. تو آپ عجلت مت کریں، آپ جلدی نہ کریں، سلولی مطلب اس کو پڑھیں. اللہ رب العزت ہی کیا کر دیں گے، اسے جمع بھی کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کو کیا کر دیں گے، پڑھا بھی دیں گے. یعنی اللہ رب العزت نے، جو بندہ کیا کرتا ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے قرآن کریم کو، تو اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ وہ اس کے دل میں جمع بھی کر دے گا قرآن کو اور اس کو پڑھا بھی دے گا. یہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے. تو کہا اس کے اندر جلدی مت کرو، عجلت مت کرو کہ ایک ہی دن میں پورا قرآن حفظ کر کے بیٹھ جاؤں یا ایک ہی دن میں پورا سیکھ کر کے بیٹھ جاؤں. تو ایسا عجلت نہ مچائیں، بلکہ کیا کریں، آہستگی سے، سلولی سلولی، ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، اطمینان کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں. بے شک ہم پر ہے اس کا جمع کرنا بھی اور اس کا پڑھا دینا بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ. پھر اذا جب، قرأنا پڑھیں، قرات کریں نہ ہم اس کی، پھر جب پڑھیں ہم اس کو، فَأَتَّبِعْ تو فالو کیجئے، پیچھے پڑھیے، قرآنہ اس کی پڑھنے کو، اس کی قرات کو، تو پیروی کیجئے آپ اس کے پڑھنے کی. جب ہم پڑھتے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے آپ پڑھتے جائیں، جلدی نہ مچائیں. ثم ان علینا بیانہ، ثم پھر، انا بے شک، علینا ہم پر ہے، بیانہ اس کا بیان کر دینا، مطلب اس کو ایکسپلین کرنا بھی ہم پر. ہم جمع بھی کر دیں گے آپ کے دل میں، ہم پڑھ کر بھی سنا دیں گے آپ کو. آپ ویسے پڑھتے رہیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اسی طرح سے پڑھتے رہیں. ہم کیوں کہا کہ اللہ رب العزت نے بھی ویسے ہی پڑھا جیسے جبریل کو سکھا دیا، جبریل علیہ السلام نے بھی پھر ویسے ہی پڑھا جیسے اللہ نے پڑھ کر سنایا، پھر اللہ رب العزت کے سے لے کر جو جبریل امین آئے ہیں ویسے ہی پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اس لیے ہم آ گیا. اللہ نے بھی، جبریل علیہ السلام نے بھی پڑھ کر اس کو سنا دیا. تو اللہ نے فرمایا جمع بھی ہم کریں گے آپ کے دل میں، پڑھ کر بھی ہم سنا دیں گے، اور بے شک بیان، ایکسپلین بھی ہم کر دیں گے. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا میننگ ہے.
بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، البتہ اگر ہم اس کو حدیث سے ملا لیں تو سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن یہ جو ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی تلاوت کر دی گئی، یعنی کہ قرآن کریم، اور وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی گئی، جیسے کہ احادیث۔ تو بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کر کے نہیں بتائی گئی، بلکہ اس کو صحابہ کرام کے ذریعے سے، نبی کے ایکشنز کے ذریعے سے ایکسپلین کیا گیا، تو وہ وہی غیر مطلوب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم ہی اس کو ایکسپلین بھی کر دیں گے، جیسے ہم نے آپ کو سکھایا، ہم نے آپ کو جمع کرنا ہے، ہم نے آپ کو پڑھا بھی دینا ہے، اور ہم نے آپ کو اس کی ڈیٹیلنگ بھی بتا دینی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ۔ اب یہاں پر نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں پر آ جائیں۔ پھر اب معذرت مت پیش کرو، تمہارا دل، تمہارا نفس جانتا ہے کہ تم کیا ہو، جو گناہ کرتے ہو یا نیکیاں کرتے ہو، تمہارا نفس اس پہ خوب گواہ ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ تحبونا، تم سب محبت کرتے ہو، عاجلہ، اجلت والی چیز کی، یعنی دنیا۔ دنیا کیا ہے؟ جلدی مل گئی ہے نا، آخرہ جو بعد میں آئے گی۔ تو عاجلہ دنیا کا ایک نام ہے، عاجلہ دنیا کا ایک نام ہے، دنو ادنا یہ بھی دنیا کا نام ہے، عاجلہ بھی دنیا کا نام ہے، دنیا بھی دنیا کا نام۔ تو عاجلہ مطلب تم تو پسند کرتے ہو دنیا کو، یہ جو جلدی تم کو مل گئی ہے، جو سامنے دکھائی دے رہی ہے، اس چیز کو تم پسند کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم سب ذرا چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، مطلب تمہیں یہ اچھی لگتی ہے اور یہ اچھی نہیں لگتی، تمہیں دنیا اچھی لگتی ہے، آخرت اچھی نہیں لگتی، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اب یہ پھر سے قیامت کے دن کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ وجوہ، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے۔ ناظرہ یہ زوئیں سے نہیں ہے، دعات سے ہے۔ ناظرہ یعنی بہت خوش، حشاش بشاش، خوش اور بہت تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہ ناظرہ، اپنے رب کی طرف ناظرہ، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا دیدار نہیں کروائے گا، بلکہ قیامت کے بعد، یعنی کہ جنت میں اپنے آپ کا دیدار کرائے گا۔ تو یہاں پر مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ ایک تجلی، ایک نور تو اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی کروائے گا ایمان والوں، کافروں کو نہیں ہے اللہ کا دیدار کرنا، لیکن ایک نور، ایک رحمت کا حصہ تو یقیناً اللہ رب العزت کیا کروانے والا ہے؟ اپنا دیدار کروانے والا ہے اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو۔ کون سے؟ ناظرہ، جن کے چہرے تر و تازہ ہیں، فریش ہیں، خوش ہیں، ان لوگوں کو دکھانے والا ہے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ہو سکتا ہے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں جبھی تو تر و تازہ ہیں چہرے، اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے نور، تو کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں ہم تو بے ساختہ طور پر مسکراہٹ آ جاتی ہے نا، ہم نہیں بھی چاہتے تب بھی آ جاتی ہے۔ آپ بہت خوبصورت کوئی پھول دیکھیں، کتنی جلدی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، یا آپ مسکرانے لگتے ہیں، یا آپ بے ساختہ طور پر تعریف کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ چہرے اس دن کیسے خوش ہوں گے، یعنی ناظرہ، یعنی تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ، اور کچھ چہرے اس دن باسرہ، جیسے منہ بسورا ہوا، یعنی کہ بہت بے رونق ہوں گے۔ تظنوا ان یفعل بها فاقرہ، تظنوا، تا وہ، ظنہ گمان کر رہے ہوں گے، وہ چہرے وہ گمان کر رہے ہوں گے، ان کے، یفعل وہ کیا جائے گا، بہا اس کے ساتھ، فاقرہ کمر توڑ دینے والا، مطلب عذاب۔ اور کچھ چہرے اس دن بسرے ہوئے، یعنی کہ بہت بے رونق ہوں گے، وہ گمان کر رہے ہوں گے کہ کر دیا جائے گا ان کے ساتھ کمر توڑنے، یعنی دیا جائے گا ان کو کمر توڑنے والا عذاب۔ یعنی آج کے دن کیا ہے؟ آج تو ہمارا کیا ہو گیا؟ نقصان ہی نقصان ہے، آج ہماری کمریں توڑ دی جائیں گی عذاب کے ذریعے سے۔ آج کمر توڑ دینے والا عمل ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ کمر توڑ دینے والا یعنی کمریں ہی توڑی جائیں گی، مطلب بہت زیادہ شدت والا عذاب آج دیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی، اللہ نے فرمایا یہ چھوڑو، اب ذرا اس پر غور کرو، یہ تو قیامت کے دن کا منظر ہے،
اب ذرا آ جاؤ اپنی موت کی طرف. جو منی قیامت ہے نا, قیامت سغرا, ایک قیامت کبرا ہے جو بڑی والی قیامت ہے, اور ایک جو چھوٹی منی قیامت, قیامت سغرا, اس کی طرف غور کرو. کلا, ہرگز نہیں, اذا, جب, بلغت التراقی, بلغا پہنچ جائے گی, تراقی حلق تک, کیا پہنچ جائے گی, جان حلق کو آ کر اٹک جائے گی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کا منظر ہے, ذرا اپنی موت کے دن پر غور کرو. ہرگز نہیں, بلکہ جب پہنچ جائے گی جان حلق تک. وکیل من راق, وکیلا, اور کہا جائے گا, من کوئی ہے, راق, راکی رکیا کرنے والا, کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. یعنی جب انسان ہر طریقے سے ہر کوشش کر لیتا ہے ممکن, جب کوئی انسان کی جو مطلب کوئی بیمار ہے تو ہر انسان کیا کرتا ہے, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دے گا, پرائیویٹ میں اور اس میں اور گورنمنٹ میں بھی, اور ہر MBBS ڈاکٹر کو بھی, ہر اسپیشلسٹ کو بھی دکھا دیتا ہے. اور جب پوری طرح سے ساری جگہ سے جواب آ جاتا ہے, نہ حکیموں کے پاس علاج رہا, نہ آج ڈاکٹرز کے پاس علاج رہا, تو کیا کرتے ہیں, ذرا کوئی جھاڑ پھونک کر لو, ذرا دم وغیرہ کر لو, یہی کرتے ہیں نا. اللہ نے فرمایا کہ وہ جب جان حلق تک آئے گی اور کہہ دیا جائے گا, من راق, کون ہے راق, یعنی کہ جھاڑ پھونک کرنے والا. آج ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کر کے اس کی جان کو بچا لے؟ کوئی نہیں آج. وَظَنَّ أَنَّهُ الفراق, وَظَنَّ, اور گمان کرے گا, گمان اور انا یقین, زنا کے ساتھ جب انا آ جاتا ہے تو وہ یقین ہو جاتا ہے, اور یقین ہو جائے گا اس کو کہ کیا ہے, الفراق, اب تو جدائی کا وقت. فراق یعنی فرق ڈالنے کا وقت, یعنی لوگوں سے, اپنے والوں سے جدا ہونے کا وقت آ گیا, جان کا جسم سے جدا ہونے کا وقت آ گیا. ہرگز نہیں, جب پہنچ جائے گی جان حلق تک اور کہہ دیا جائے گا, ہے کوئی راگ کی رکیا کرنے والا, جھاڑ پھونک کرنے والا, آج کوئی دم کرنے والا, اور یقین ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے, فراق, جدائی کا وقت آ گیا ہے, جدائی قریب آ گئی ہے. اتنا زبردست منظر ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت جب ہمارے جانوں کا حلق سے نکل جانے کا وقت ہو, اللہ ہمیں کلمہ طیبہ نصیب عطا فرمائے, حسن خاتمہ نصیب عطا فرمائے. چلیں ریپیٹ کر لیں. کیا کہا گیا کہ اس کو یقین ہو جائے گا, ایک تو حلق تک جان آ گئی, اور اب کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, کوئی دم, کوئی درود کام نہیں آنے والا. ساتھ ساتھ کیا ہوگا, اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب تو جدائی کا وقت آ گیا. آج جسم سے روح جدا ہو جائے گی اور میں اپنے لوگوں سے جدا ہونے جا رہا ہوں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, والتفت, اور التفت, جڑ جائیں گی, ساقو بساقی, یہ ورڈ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا, پنڈلی سے پنڈلی, جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی. اس کی, کس کی, ہم نے جو پہلے پڑھا تھا, اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کھولیں گے تو سارے لوگ کیا ہوگا, ہاں ہم نے پڑھا تھا نا, اللہ رب العزت اپنا جلوہ دکھائیں گے ہلکا سا, تو سارے لوگ بے ساختہ طور پر اللہ رب العزت کے سامنے سربت سجود ہو جائیں گے. تو یہاں پر کہا اور جڑ جائے گی پنڈلی سے پنڈلی. پنڈلی سے پنڈلی جڑ جانے کا یہ مطلب ہوتا ہے, دیکھیں جب انسان موت کی سختی کے عالم میں ہوتا ہے تو پیر رگڑ رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے پیر رگڑنا, یہ بھی. اور دوسرا, اس کا مفسرین نے دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے, پنڈلی سے پنڈلی رگڑ جانا یعنی کہ بہت مشقت پر مشقتیں آ جانا. اگر وہ انسان برا ہے, اللہ کا نافرمان ہے, تو اس کو پتا چل گیا کہ اب قبر بھی ہے, حشر بھی ہے, میزان بھی ہے, پل صراط بھی ہے, جہنم بھی ہے. اب تو لگاتار کیا ہو گیا, میرے اوپر مشقتوں کے دروازے کھل گئے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک, پنڈلی پر پنڈلی جڑ جانا, مطلب کہ مشقت بڑھ جانا. اور سکرات میں انسان ایسے کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ایک سکرات نہیں ہے, ایسی اب کئی سکراتیں مجھے جھیلنی پڑیں گی, ایسی کئی مشکلیں اور دقتیں اور پریشانیاں مجھے اب جھیلنی پڑیں گی. والتفت, اور لپٹ جائے گی پنڈلی سے پنڈلی, الی ربک یومئذ المساق, آپ کے رب کی طرف, یومئذ اس دن, المساق
سین واو قاف. سوق کا مطلب ہوتا ہے روانہ ہونا. سوق اصل میں ہوتا ہے بازار کو. انسان جیسے بازار کی طرف دوڑتا ہے, جلدی اس کو اچھا لگتا ہے دوڑنا, اس دن اپنے رب کی طرف دوڑے گا. آپ کے رب کی طرف یوم الدین, اس دن المساق دوڑنا, روانگی ہوگی. ولا صدق ولا صلی. اب یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے, اب ان کی کیریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہے. یہ کیوں ملا عذاب, یہ کیوں جہنم میں ڈال دیا گیا, کیوں آج بے رونق چہرے ہیں. ولا صدق, کیا کیا تھا اس نے, پھر نہیں تصدیق کی تھی اس نے, یعنی اس قرآن کریم کو سچا نہیں مانا, اس پر عمل نہیں کیا, پھر نہیں تصدیق کی, اس کو کنفرم کیا, اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی, اور لیکن جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا. مطلب اس کے میسجز کو کیا کر دیا, حجرم محجورا, ہجرت کر گیا, چھوڑ دیا اس کو, اگنور کر دیا اس کو, عمل نہیں کیا اس پر, اس کو جھٹلا دیا, کسی نے قول سے, کسی نے عمل سے. تو جس نے جھٹلایا اس قرآن کو, اس کی تعلیمات کو, اللہ ان کے متعلق فرما رہے ہیں, نہ اس نے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی, اور لیکن اس نے جھٹلا کر اور منہ موڑ لیا, مطلب اس کو اگنور کر دیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى, ثم پھر ذهب گیا, الى اهله اپنے گھر والوں کی طرف, يتمطى اکڑتا ہوا. یہ روٹ لیٹر ہیں میم تا واو, یہ پہلی مرتبہ اور یہی آخری مرتبہ ایک مرتبہ آیا ہے قرآن کریم میں. تمتا میم تو واو یعنی کہ اترانا, گھمنڈ کرنا, بڑائی کرنا, بڑائی مارتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف گیا. اس کا مطلب کیا, کہ میں قرآن کو سن لیا ہے, لیکن گھمنڈ کس بات کا ہے, وہ دنیا میں جو جا وجاہت ملی ہوئی ہے, دنیا ہی میں پھنسا ہوا ہے, وہ گھمنڈ اور غرور کس چیز کا ہے, اس کو اپنے اسٹیٹس کا, اپنے مال کا, اپنے مطلب بہت ساری اولادوں کا, اور بہت سارے مطلب جو نام کا, یہ تمام چیزوں کا کیا ہے, اس کو غرور ہے. تو اپنے گھر والوں کی طرف, یہ کہا جاتا ہے, یہ اسپیسیفکلی کسی شخص کی طرف بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ان جنرل بھی ہو سکتا ہے, کہ ایک شخص تھا, وہ کیا کیا, کہ قرآن کو سن کر بھی کیا کیا اس نے, اپنے گھر والوں کی طرف اتراتا ہوا دوڑا, مطلب کہ میں تو اس کو نہیں بلیو کرتا, یعنی کہ یہ سن تو لیا ہے میں نے, لیکن مجھے ایسا کوئی بات لگتی نہیں کہ میں اس کے اوپر کیا کروں, عمل کروں. کیونکہ جیسے وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے, اصحاب کو سفہا, بے وقوف کہتے تھے نا. کیوں کہتے تھے, ہاں کیسے عمل کرتے تھے, جان دینے کا ہو تو جان دینے کھڑے ہو جاتے ہیں, مال دینے کا ہو تو مال دینے کھڑے ہوتے ہیں, بیویاں دینے کا ہو تو طلاقیں دے کے کسی اور سے نکاح کروا دیتے ہیں. تو بے وقوف میں کچھ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, یہ کون سے قسم کا اسلام ہے ان کا, کہ جو چیز مانگو دے دیتے ہیں, اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے کہو, کافروں کو چھوڑنے کے لیے کہو تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, ہجرت کرنے کا ہو, گھر چھوڑنے کا ہو, گھر چھوڑ دیتے ہیں, باغ دینے کو کہو باغ دے دیتے ہیں, مال دینے کو کہو مال دے دیتے ہیں. مطلب کوئی چیز جو بھی مانگ رہے ہیں وہ دے چلے جا رہے ہیں. کوئی لاجک واجک ہے کہ نہیں, کوئی سینس وینس ہے کہ نہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس اسی بات کا تکبر ہے کہ ہم زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. کس بات میں, کہ ہم دیکھو اللہ مانگتا ہے لیکن ہم دیتے نہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہماری فصلیں کٹنے والی ہیں, تو ہم جہاد کو نہ نکلیں, ہم پہلے اپنی فصلیں کاٹ لیں, ہاں اگر وقت ملے گا تو نکل جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنی دنیا بنا کر رکھتے ہیں, تو ہم زیادہ انٹلیکچولی ان سے زیادہ کیا ہیں, اسٹیبل ہیں. نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا پھر وہ جاتا ہے اپنے گھر والوں کی طرف بڑا اتراتا ہوا, یعنی کہ اپنے گھر والوں میں بڑا اترا کر اور گھمنڈ کر کے, پرائڈ کے ساتھ رہتا ہے. اولا لک فاولا, خرابی ہے, افسوس ہے, لکا تیرے لیے, فاولا پھر خرابی, افسوس ہے تیرے لیے, ثم پھر افسوس ہے تیرے لیے, پھر افسوس ہے تیرے. اللہ رب العزت چار چار مرتبہ فرما رہے ہیں, جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں, اللہ کے میسجز کو جھٹلاتے ہیں, اس سے عمل کرنے سے منہ پھیر لیتے ہیں, اور بڑائی اور گھمنڈ کرتے ہیں اپنے آپ پر, اللہ نے فرمایا افسوس, پھر افسوس, پھر افسوس, پھر صد افسوس. افسوس ہی افسوس ہے ایسے شخص کے اوپر, خرابی ہے ایسے شخص کی. ایحسب الانسان ان یترک سدن, یا وہ گمان کرتا ہے, سمجھتا ہے انسان ان کے, یا وہ ترکا ترک کر دیا, پیش اور زبر ہے, پیسے چھوڑ دیا جائے گا, سدن بیکار, ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا, جو کرتا ہے کرتا پھرے اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی.
کوئی اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا. جو اس کو مال دیا, جو اس کو اولاد دی, جو اس کو اللہ نے علم دیا, اس کا حساب کتاب نہیں ہونا, ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. کیا گمان کرتا ہے انسان کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار؟ الم یکون نطفۃ من منی یمنا, کیا نہیں یا وہ کو تھا, نطفتن ایک نطفہ, من منی منی سے, یمنا جو کہ ڈالا گیا, وہ ایک نطفہ تھا, ایک ڈراپ تھا جو کہ سپرم ڈراپ تھا, اور وہ ڈال دیا گیا مادر رحم میں. اس سے بنا, ذرا اپنی تکلیف پر غور کرے. اور کوئی انسان نہیں ہے ایسا کہ جو اس ذریعے سے نہیں پیدا ہوا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے. باقی سب کو تو اسی ذریعے سے پیدا کیا نا. اب وہ چاہے کوئی بھی ہو, بڑے سے بڑا کوئی نیکوکار بھی کیوں نہ ہو, اللہ نے فرمایا ذرا غور کرے اپنی تکلیف پر, کیسے پیدا کیا ہم نے. کیا نہیں وہ تھا ایک نطفہ جو منی کا تھا, وہ ڈالا گیا, ثم کان علقۃ فخلق فسوی, پھر کانا تھا علقہ, الکا مطلب ایک لوتھڑا تھا. الکا مطلب ہوتا ہے وہ لٹک رہا تھا, لیچ لائک سبسٹینس, یعنی جیسے جونک ہوتی ہے ویسے لٹک رہا تھا اپنی ماں کے رحم کے اوپر, اس وال کے اوپر ایسے ہی لٹکتا پھرتا تھا. پھر اس نے پیدا کیا, تخلیق کیا, پھر برابر کیا. یعنی ایک تم سپرم ڈراپ تھے, اسی کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا, تمہاری آنکھیں, کان, ناک, سب کچھ اس میں سے تخلیق کر دیا. کچھ بھی نہیں تھے, اس سے بہت کچھ بنا دیا تم کو, پھر برابر کیا. ایسے نہیں کہ کہیں پہ آنکھ لگا دی, سر کے پیچھے کان لگا دیے, ایسے نہیں, بہت پروپورشنیٹلی بنایا, بہت فیشن وے میں تم کو بنایا, بہت خوبصورت طریقے سے تمہاری تخلیق کی, برابر سے, پروپورشنیٹلی. ایسے نہیں کہ ایک آنکھ اتنی بڑی تو ایک آنکھ اتنی چھوٹی, ناک کا چھید اتنا بڑا تو ایک ناک کا چھید اتنا چھوٹا, اس میں سے سانس بھی نہیں لی جائے, ایسا ہے نہیں ہے نا. ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں کر رہے ہم, باقی سب کو تو اللہ نے ایسے ہی پراپر پرفیکشن کے ساتھ پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں نطفے سے ہلکا بنایا, ہلکے سے پھر بنا کر تمہیں کیسے کیا, پروپورشنیٹ کیا. وجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, پھر بنا دیے اس سے, اسی زائگوٹ سے, وہ جو ایک سپرم تھا, ایک اووم تھا, ماں اور والد کی طرف, اس کو اللہ رب العزت سورہ دہر میں اور الیبریٹ کریں گے اسی ٹاپک کو. پھر پوری ایمبریولوجی قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. پھر بنا دیا اس سے زوجین, جوڑے, مرد اور عورت, کسی کو اولاد لڑکا بنا دیا, کسی کو لڑکی بنا دیا. الیسا, کیا نہیں, ذالکا یہ, بقادر ان یحیی الموتى, کیا نہیں ہے یہ قادر اس پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو. کیا تھے تم, ایک پانی کا ایک ڈراپ تھے, اس سے جب اتنا بڑا انسان بنا سکتا ہے, لڑکی لڑکا سب الگ کر کے امتیاز کر کے بنا دیا اس نے, تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ جو آلریڈی بنا ہوا اس کو دوبارہ بنا دے. وہ تو یقیناً اس پر کیا ہے, قدرت رکھتا ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پر انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ ذرا اپنے اوپر غور کرو کہ کیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا. تو جس طرح ہم پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں, اسی طرح آخری مرتبہ, دوسری مرتبہ مردے سے زندہ کرنے میں ہمیں کوئی بڑی مشقت کا کام نہیں ہے. چلیں ریپیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو ہم تھوڑا سا اس کا جز دیکھ لیتے ہیں. شروع کیسے ہوا یہ سورہ؟ قیامت کے مطلب نفس لوامہ کے تذکرے سے. قیامت کا تو ساری ہی سورت میں ذکر ہے, اور قیامت کے ذریعے سے شروع کیا اللہ نے. پھر کیا کہا, نفس, ہاں, نفس لوامہ جو ہے انسان کا, ملامت کرنے والا نفس, وہ کیا ہے, بڑا کام کرنے والا, مطلب سب سے زبردست چیز ہے وہ انسان کی, جو اس کو برائیوں سے روک دیتا ہے. اگر انسان اس کو فیڈ کرے, اس کو اسٹرانگ کر دے, تو یقیناً بہت ساری برائیوں سے وہ رک سکتا ہے. تو پہلے مطلب نفس لوامہ کا ذکر کیا گیا, جو کہ انسان کی روحانی کیفیت ہے, اندر کی اندرونی کیفیت ہے, جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کہا, انسان کے آخرت کے انکار کی وجہ کیا ہے, وجہ کیوں دنیا سے لگاؤ ہے, اور جیرا, تاکہ وہ گناہ کرتا رہے, وہ گناہ سے روکا نہ جائے. میں جیسے زندگی جی رہا ہوں مجھے جینے دو, یہ میری لائف ہے, یہ میری زندگی ہے, میں جیسے چاہوں جیوں.
لیکن اللہ رب العزت کی دنیا میں تم آئے ہو، تمہیں اس کے مطابق جینا پڑے گا. اگر تم اس کے مطابق نہیں جیو گے تو یقیناً پھر قیامت کے لیے، عذاب کے لیے تیار رہو. تو یہ تمہاری زندگیاں نہیں ہیں، تمہاری زندگی جنت میں ہے یا دوزخ میں، وہاں پر وہ تمہاری اصل زندگی ہوگی. یہ تو کیا ہے، یہ اللہ نے ایک شارٹ پیریڈ دیا ہے، ٹرائل پیریڈ ہے نا. ٹرائل دیتے ہیں نا، جیسے کہ یہ پاؤچ، یہ واؤچر ہے، اس کو ٹرائل ہے، اس کو دیکھو کتنا اچھا چل رہا ہے. اگر اچھا چلتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، خرید لیتے ہیں. برا چلتا ہے تو پھر نہیں خریدتے. ویسے ہی اللہ رب العزت اس دنیا میں آزما رہے ہیں. جو اچھا چلا اس کو جنت ہے، پھر اپنی پرماننٹ لائف کی طرف جاؤ. اور نہیں اچھے چلتے تو پھر جاؤ دوزخ میں، اور وہاں پر اپنی ہمیشہ کی زندگی مطلب تراشو. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کا انکار، موت کا انکار اس لیے انسان کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنے گناہوں میں پڑے رہنے کا شوق ہو چکا ہے. اسے اس سے ہی لذت آتی ہے، اسے فسق اور فجر اور نافرمانی ہی میں پڑا رہنا ہے. اسی لیے وہ کیا کرتا ہے، اس کا جواز تلاش کرتا ہے نافرمانی کا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا منظر کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، کچھ چہرے اداس، کچھ چہرے مطلب سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہرے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے اور کسی کو وہ سعادت نصیب نہیں ہوگی. تو سارا قیامت کا منظر بیان کیا. پھر چاند اور سورج کے متعلق بیان کیا، جیسے کہ چاند گرہن ہو جائے گا، سورج چاند ایک دوسرے سے ملا دیے جائیں گے. تو سارا قیامت کا منظر اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ بندے کچھ اس کی کیا کر لیں، تیاری کر لیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی. کیا ہدایتیں دی؟ قرآن کے متعلق عجلت نہیں کریں، جلدی نہیں کریں. اور دیکھیں ہمیں بھی یہ ہدایت ہے کہ جلدی مت مچاؤ. اللہ رب العزت ہی کیا کر دے گا، اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی ہے نا ابھی، تو وہ بعد میں سمجھ آ جائے گی. تو مطلب اس کے لیے جلدی نہ کرو، نہ زبان کو جلدی تحریک دو. اللہ رب العزت نے آج پڑھایا ہے، کل سمجھا بھی دے گا، اس کو جمع بھی کر دے گا. تو اس چیز کے لیے اصل بات یہ وقت درکار ہے. جتنا آپ اس کو ریوائز کریں گے، جتنا آپ اس کو مطلب ریپیٹ کریں گے، اتنا ہی وہ آپ کے دل میں راسخ ہو جائے گا. دیکھیے ایک بار پڑھنے سے قرآن نہیں وہ آ جاتا، سمجھ آ جاتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، آپ پڑھیں. قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے بار بار پڑھنا، is to repeat again and again. اس کو کہا جاتا ہے قرآن. بار بار قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، which is repeated again and again. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بار بار پڑھیں، لیکن جلدی نہ مچائیں. آج نہیں سمجھ آیا دوبارہ پڑھ کے دیکھیں، دوبارہ پڑھ کے دیکھیں. اللہ رب العزت آپ کو ایکسپلین بھی کر دے گا، آپ کو سمجھا بھی دے گا. ایسا ہوتا ہے نا، دیکھیں آج ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے نہیں سمجھ آتا، پھر یاد آتا ارے ہم نے وہ جو آیت پڑھی تھی یہ اس کا ترجمہ ہے. ہوتا ہے، کبھی ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کہ ہاں دیکھو وہ جو چیز ہے نا، اللہ نے دیکھو یہاں پر آ کر ایکسپلین کر دی. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کی بہترین تفسیر قرآن خود ہے. یعنی کوئی چیز کہیں نہیں سمجھ آتی تو وہ اس چیز کو آگے جا کے الیبوریٹ اور ایکسپلین کر دیتا ہے. اللہ نے کہا انعام یافتہ لوگ ہیں، آگے جا کے کہہ دیا نا، آگے سوروں میں انعام یافتہ کون ہے، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین، صالحین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا غیر المغضوب علیہم. پھر مغضوب کون ہے، بار بار قرآن میں ذکر کیا، ان پر غضب ہوا، ان پر غضب ہوا، ان پر غضب ہوا. تو انسان کو پتا چل جائے کہ انہوں نے کیا کیا، غضب اللہ کا مول لے لیا، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا. پھر اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، تو اللہ نے بتایا کون گمراہ ہو گئے، جنہوں نے غلو کر دیا، اپنے دین میں حد سے بڑھ گئے. تو اللہ رب العزت خود ساری باتوں کو کیا کرتے چلے جاتے ہیں، ایکسپلین کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے اندر جلدی نہ مچائے کہ مجھے ابھی کے ابھی سب کچھ مل جائے. قرآن رزق ہے نا، علم بھی رزق ہے. تو وہ جب آپ کو جتنا ملنا ہے وہ اتنا مل جائے گا، لیکن جس قدر آپ اس کے اوپر کوششیں کریں گے اتنی جلدی وہ ملے گا. ٹھیک ہے، آپ نے اگر یہاں پر پڑھا، پھر گھر پہ جا کر ریوائز کیا، پھر اگلے دن آنے سے پہلے پڑھ لیا، جس ایک نظر ثانی کر لی، تو یقیناً آپ وہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں آج کے دن کبھی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے، جو آج کے پڑھ کے جانے کے بعد اب وہ کھل رہا ہے قرآن، وہ جو پارٹ آ رہا ہے، وہ جب نیکسٹ ٹائم قرآن پڑھانے والا کوئی کھڑا ہوا، جب جا کے دوبارہ سے آیا سامنے، یاد رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، تھوڑے ایفرٹس لگانے پڑیں گے. اللہ کو کوششیں دیں، اللہ بہترین رزلٹ عطا فرما دیں گے. تو اللہ نے فرمایا ڈونٹ مطلب اس کے لیے مطلب بہت زیادہ وہ نہیں کرے، ہیسنس نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ ہی ایکسپلین کر دیں گے، اللہ ہی اس کو سمجھا دیں گے. پھر انسان کی بنیادی کمزوریاں بیان کی گئی کہ انسان کیسا ہے، جلدی آنے والی چیز کو بڑا پسند کرتا ہے، دنیا اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور آخرت سے وہ منہ موڑ کر بیٹھا ہوا ہے.
تو تھوڑا اپنی پرماننٹ ابوٹ کی طرف تھوڑا زیادہ دھیان رکھے. پھر روز قیامت کے دن کا وہ تر و تازہ ہونے والے چہروں وغیرہ کے بارے میں. پھر موت کا منظر بیان کیا، نزا کا وقت بیان کیا کہ انسان کا معاملہ کیسا ہوگا. کوئی جھاڑ پھونک کام نہیں آئے گی، کوئی دم کرنا کام نہیں آئے گا، پنڈلی سے پنڈلیاں، کوئی دوا کام نہیں آئے گی، پنڈلی سے پنڈلی رگڑ جائیں گی. مطلب اس کو پتا چل جائے گا اب تو میں سکرات میں آ چکا، اب تو مشقت کا وقت آ چکا. پھر اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ اور اللہ سے ملاقات کا اسے یقین ہو جائے گا، اس کو پتا چل جائے گا اب تو مجھے جدائی کا وقت آ گیا، اب تو مجھے چھوڑ کر جانا ہی ہے. تو انسان کو اپنی موت کے وقت ہی پتا چل جاتا ہے کہ کیا کار ہائے نمایاں وہ انجام دے کر جا رہا، یا تو نیک یا بد. اس کو خود پتا چل جائے گا، کیونکہ ایک فلیش بیک ہوتا ہے نا، اللہ اس وقت سارا ایک فلیش بیک کر دیں گے کہ دیکھو یہ کام کیے تھے تم نے، وہ نیک ہو چاہے بد ہو. ایک پوری ریل جلدی سے ریکیپ دکھاتے ہیں نا، ریکیپ دکھائے گا اللہ، دیکھو یہ ریکیپ ہے، یہ کیا تھا تم نے. اور پوری ایک ٹی وی ایک اسکرین آ جائے گی اور وہ دیکھ رہا ہوگا یہ سفید فرشتے آ رہے ہیں یا کالے کلر کے اس میں ہیبت ناک فرشتے آ رہے ہیں. پورا فلیش بیک اس کو دکھا دیا جائے گا موت کے وقت، اس کو پتا چل جائے گا. پھر بد قسمت انسان کون ہے؟ جو اس کی کوالٹیز یہاں پر بیان کر دی گئی، جو اللہ کی کتاب سے منہ موڑتا ہے، تولا پھر جاتا ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑھتا اور اس کی یاد دہانی سے تکبر کرتا ہے، اپنے گھر والوں میں اتراتا پھرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر بالآخر انسان کو چاہیے اتنا کس بات پر اتراتا ہے جبکہ تکلیف اس کی ایک نطفے سے کی گئی. ذرا اپنی حقیر ترین پیدائش پر غور کرے تو کبھی بھی اس کو اترانا زیب نہیں دیتا. انسان اگر اپنی تکلیف پر غور کرے، اس کو اللہ رب العزت سورہ دہر میں اس کو اور الیبریٹ کریں گے. یہ تو وہ باتیں جس کو تم زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں نا. کوئی انسان کا کھلے عام ایسی باتیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا. یہ علم کے تعلق دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی شرم نہیں. اللہ لا یستحی، اللہ نہیں شرماتا کہ تمہیں ہر بات کو بیان کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تھے نا، بڑا ہی جھجک رہے تھے، کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں. تو کہا میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھو. تو پھر انہوں نے پوچھا. پھر انہوں نے کہا تھا انصار کی عورتیں بڑی زبردست ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے حیا نہیں کیا کرتی. مطلب کوئی ہنسی مذاق ٹھٹا تھوڑی کرنا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے حیا نہیں کرتی. مطلب جو پوچھنا ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل میں پوچھ کر اور پھر اس کو اپلائی کرتی ہیں. یعنی علم آ جاتا ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے نا، تو علم حاصل کرتی ہیں اور اس میں حیا نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ اگر کوئی ایسا پرائیویٹ میٹر بھی ہوتا تھا فیمیل کے تعلق سے، میل کے تعلق سے، تو وہ بھی وہ سوال کر کے پوچھ کر چلی جایا کرتی تھی. اچھا، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کیا کرے، اتراتا پھرے، جبکہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ حقیر ترین ذرے سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا انشاءاللہ ہم دوسری سورہ بگن کرتے ہیں.